ماہین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ کئی راتوں سے وہ ایک بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں وہ ایک سنسان گلی میں کھڑی ہوتی اور کہیں دور سے سرگوشیوں میں کوئی اس کا نام پکار رہا ہوتا۔ گلی میں ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی اور اچانک وہ دھند سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوتا جو اس کی طرف بڑھنے لگتا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچتا تو ماہین چیخ مار کر جاگ جاتی۔ یہ خواب مسلسل 7 راتوں تک آیا۔ ماہین سمجھنے لگی کہ یہ بس اس کا وہم ہے، لیکن 8ویں رات کچھ عجیب ہوا۔ اس رات خواب میں گلی بالکل واضح تھی اور سرگوشیوں زیادہ بلند۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے اور قریب آیا اور سرگوشی کی اب وقت ختم ہوا۔ ماہین گھبرا کر جاگ گئی۔ اس نے پانی پینے کے لیے لائٹ آن کی تو کمرے میں ہر چیز ویسی ہی نظر آئی، لیکن جیسے ہی اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہی سیاہ سایہ باہر گلی میں کھڑا تھا۔ سایہ دھیرے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے چیخ مار کر پردہ بند کیا اور پلٹی، لیکن اس کے بستر پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، خواب کبھی خواب نہیں ہوتے۔ ماہین کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ اس نے کاغذ کو فرش پر گرا دیا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے لحاف اوڑھ لیا۔ وہ مسلسل دعا پڑھ رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اچانک کھڑکی کے شیشے پر زور کی آواز آئی، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کی ہو۔ ماہین نے خوف کے مارے لحاف اور سختی سے پکڑ لیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دھکی رہی، مگر پھر ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اب کی بار شیشہ دھندلا ہو گیا تھا اور اس پر ایک ہاتھ کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ ماہین قدم بیٹھنے لگا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اچانک پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ماہین نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے کی تاریکی میں وہی سایہ اب اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی سرگوشیاں اب واضح ہو چکی تھیں۔ اب تمہیں واپس لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ماہین چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر پڑی تھی، لیکن کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہ حقیقت ہے۔ ماہین کے بعد اس گاؤں میں ہر شخص نے بتایا کہ اس نے سیاہ سایہ گلی میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سایہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس دن کے بعد ماہین کبھی دوبارہ دیکھی نہیں گئی۔